لیکن اب آگے بڑھنے کی بات ہے. سینیٹر صاحب آپ سے سوال یہ ہے, میں بیسکلی یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہر کسی کے لیے چیز پریشان کن ہے, اور میرا سوال بیسکلی ہے یہی کہ جو حکومت آتی ہے اس میں پچھلی حکومت کی نسبت مشکلات بڑھتی جاتی ہیں, یعنی کہ جو آپ کے حکومت میں صورتحال تھی معاشی, اس سے بہتر صورتحال جو ہے وہ نون لیگ کے دور میں تھی, اس سے بہتر کمپیریٹیولی ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کے دور میں ہو, اگر کمپیریٹیولی آپ ڈالر وغیرہ کو بھی دیکھیں یا اس طریقے سے. تو ایسے ہر دور حکومت کے ساتھ چیزیں بد سے بدتر کیوں ہوتی جاتی ہیں عوام کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کے اسٹیٹمنٹ سے ایگری نہیں کرتا, اور اس کی ایگری نہیں کرتا اس کی وجہ ہے. جب آپ اسٹیٹسٹکس دیکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب پی ٹی آئی آئی تھی تو ہمیں جو جی ڈی پی ملا تھا, اور جی ڈی پی از ون میجر فیکٹر جو آپ کی گروتھ کا بتاتی ہے کہ کس لحاظ سے, تو ہمیں تقریباً 5.9 کے قریب یا 5.8 سم تھنگ ملا تھا. ٹھیک ہے, اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے میجر چینجز لے کر آئے تھے, ڈالر کو فری فلوٹ کیا تھا, چیز کیا تھا, جس کی بیسس پہ یہ ہوا تھا کہ ہمیں شروع میں تھوڑا سا ڈراپ ملا, 3 پہ گیا, 0.9 تک گیا. اس کے بعد اگلے 2 سال وہ 6 کو اس نے ٹچ کیا. سو متواتر 2 سال پاکستان تحریک انصاف واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جس کی حکومت میں 3.25 سال میں ان کے 2 دفعہ کے جو انہوں نے اکنامک سرویز بتایا, انہوں نے بتایا کہ ان کی گروتھ 6 جی ڈی پی کو ٹچ کر رہی تھی. آگے بات کہ جو ان لوگوں نے کہا کہ بجلی, اس کے اندر میرا آپ سے سوال ہے, اور آپ نے چونکہ اختلاف کیا تو میں ورنہ اس پہ رائے نہ دیتا. مجھے یہ بتائیے کہ کیا معیشت کی بہتری اور عوام کی بہتری کو جانچنے کا معیار جی ڈی پی ہے؟ نہیں جی, دیکھیے اس طرح ہے کہ عوام اور اس کا معیار 2-3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک آپ کا ہوتا ہے پر کیپٹا انکم ہوتا ہے. پر کیپٹا انکم 2013 میں تقریباً $1,300 کے قریب تھا, اور 2021 کے اینڈ 22 میں 1700 کے قریب ڈالر کی انکم ہو گئی تھی. ٹھیک ہے, اچھا اس کے بعد باقی چیزیں ہوتی ہیں, جی ڈی پی کو چھوڑ دیں, ایکسپورٹس دیکھ لیں. ایکسپورٹس اس سے پہلے 26 بلین کا تھا, پی ٹی آئی کے دور میں 28 بلین ہو گیا. اس کے علاوہ ایگریکلچر سیکٹر گروتھ دیکھ لیں, اس کے علاوہ انڈسٹری, ہر سیکٹر کے اندر گروتھ. میرا بیسکلی سوال یہ تھا, اس کے اندر چکر یہ ہے سر کہ 2-3 چیزیں, سنس یو ہیو دا موبائل فون ود یو تو یو کین سرچ اٹ. جی این پی کو بھی دیکھا جاتا ہے سر اس میں, اور اس میں بیسک فیکٹر جو عوام کی حالت زار جانچنے کے لیے ہوتا ہے, سرمایہ داروں کی نہیں عوام کی حالت زار, وہ ہوتا ہے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس. یعنی کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سرمایہ دار تو ترقی کر رہا ہے, یہ جو اس کے پاس ورکرز ہیں, یو کین سرچ اٹ گوگل. نہیں سر, میں آپ کو جواب دیتا ہوں. دنیا بھر میں یہ پیمانہ استعمال کیا جاتا ہے. یہ بات ٹھیک ہے, میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں. ایک بات یاد رکھیے, ایک جو ڈیولپمنٹ کا آپ جو بتا رہے ہیں نا, اس میں ہوتا ہے جاب کتنی کریشنز ہوئی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے زمانے میں 1.8 ملین 18 لاکھ جابز ہر سال کریٹ ہوئی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں 1.1 ملین پر ایئر کے لحاظ سے ہوئی ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان میں 1.4 ملین 14 لاکھ. تو پاکستان تحریک انصاف نے ان سب سے بہت بہتر پرفارم کیا. اب آپ نے کیا ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کی بات کی ہے. ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں پچھلے 5 سال میں یا 4 سال میں یہ جو دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف کے زمانے میں جہاں وہ چھوڑ کر گئے تھے پرانی, اس سے تقریباً بہتر ہوئی ہے. اتنی بہتر نہیں ہوئی جتنی ہونی چاہیے تھی, لیکن اس کا ایک بہت بڑا فیکٹر یہ ہوا تھا کہ اس سے پہلے 189 کنٹریز کے بیسس پہ ہو رہا تھا, اب انہوں نے 192 کنٹریز کے بیسس پہ کر دیا. نمبر 2, ایک اور ہمارا بہتر ہو رہا ہے اس سپیڈ سے نہیں ہو رہا جتنے باقی ملکوں کا بہتر ہو رہا ہے, تو وہ ہم سے بہت بہتر ہے. اور اس کی بیسک وجہ یہ ہے, دیکھیں بیسک وجہ کیا ہوتی ہے. بیسک وجہ آپ کی بزنس اپرچونٹیز ہوتی ہے. یہ ان دونوں حکومتوں نے جو 75 مختلف کمپنیز کو ان لوگوں نے دیے ہیں, یہ کیپیسٹی پیمنٹ کے بیسس پہ جو آئی پی پیز دیے ہیں اور 14 سینٹس کے اوپر دیے ہوئے ہیں, اس سے یہ ہے کہ ہمارے اور باقی ملکوں کے درمیان میں جو انرجی فارمیشن ہوتی ہے, جو آپ کی انڈسٹری کو چاہیے ہوتی ہے, اس میں 300% کا فرق ہے. ہم لوگ 14 سینٹس کرتے ہیں, باقی ملک 0.14, 0.13, 0.12 سینٹ پر
यूनिट के लिहाज से वो इस्तेमाल कर रहा है। तो इनके तोहफे और इनके तोहफे 2027 से पहले खत्म नहीं होंगे। अब उनकी हालत क्या हो गई है? अभी उनकी हालत ये होगी कि 2024 में हमने 2 खरब रुपए कैपेसिटी पेमेंट देनी है। 2 खरब रुपए कितने होते हैं? 2 खरब रुपए इतने होते हैं कि इस साल जो डिफेंस बजट था और जो हम लोगों का ये सिविल बजट था, ये फेडरल का सिविल बजट था जो था, वो मिला के 2 खरब रुपए बनते हैं। तो ये इन लोगों ने अवाम को तोहफा दिया हुआ है। अच्छा, इन लोगों को अगर आप इन लोगों के अपने देखें तो ये लोग, आप जब कंपैरिजन कर लेंगे, एक और इन्होंने बात की थी, नाज बलोच साहबा ने बात की थी कि उन्होंने कोई कंप्लेंट नहीं की मुशर्रफ साहब के जमाने। मुशर्रफ साहब ने 2004 में उन्होंने IMF से बाय बाय कर दिया ना, इन्होंने 2008 में स्टार्ट कर दिया था। मुशर्रफ साहब ने इनको 7 GDP छोड़कर गए थे। इन लोगों ने 1.8 GDP पे ले आए थे। ये इन लोगों ने किया था। अच्छा, उस लिहाज से बाकी चीजें अगर आप हर एक चीज को देखना शुरू कर दें। अच्छा, एक और इन्होंने बात की है, इन्होंने कहा था कि हम लोगों ने कर्जे 3.5 साल में, 3.25 साल में पता नहीं कितने खरब लिए। इन लोगों ने 1.5 साल में PTI के 3.25 साल से ज्यादा $18.5 बिलियन इन्होंने ले लिए हैं सिर्फ 15 महीनों में। स्टैट्स अपनी जगह कि क्या किया, किस तरह सर से तो किया, स्टैट्स के ये हशर हो रहे हैं ना, स्टैट्स की वजह से ये हो रहा है ना जो हो रहा है। अभी एक ब्रेक ले लेते हैं जी। ब्रेक के बाद आगे चल के कुछ और पहलुओं पर भी बात करेंगे कि बेहतरी आ सकती है या कोई इम्कान नजर नहीं आता। आते हैं ब्रेक के बाद।